بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیشن ہے جہاں پہ ہم مستند کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آج کل ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، جس کے مؤلف ہیں سید ذیشان حیدر جوادی، اور اس کتاب میں ہم چہارد معصومین علیہ السلام کی مکمل سوانح حیات کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم نے اتنے سارے منازل طے کر لیے ہیں کہ اس وقت ہم صفحہ نمبر 344 پر پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ اور میری دعا ہے کہ ہم نے، آپ نے اور ہم سب نے مل کے جو یہاں تک ابھی تک علم حاصل کیا ہے، پروردگار وہ ہمارے ذہنوں میں رہے، اور ائمہ کی تعلیمات پہ چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں پر ان تعلیمات کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلائیں، اور ہم بھی اور ہماری نئی نسلیں بھی۔ آئیے ہم اس کتاب کا مزید آگے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پڑھنے میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 34۔ اصحاب کرام کے حوالے سے ہم نے کل ایک چھوٹا سا پیراگراف پڑھا تھا، کہ اس کو میں دوبارہ پڑھ لیتی ہوں کیونکہ یہاں پہ اصحاب کا ذکر ہے، اور اس میں یہ تھا کہ یہ ہم لاسٹ آڈیو میں پڑھ چکے ہیں، لیکن کیونکہ 4 لائنیں اس کو دوبارہ پڑھے لیتے ہیں تو ایک تسلسل بن جائے گا۔ اصحاب کرام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسہ تربیت کے طلاب کی تعداد 4000 سے بھی زیادہ ہے، اور اس میں بڑے بڑے ائمہ امت کے نام بھی شامل ہیں، لیکن وہ اصحاب کی جنہوں نے امام علیہ السلام سے باقاعدہ کسب فیض حاصل کیا ہے، وہ آخر دم تک جادہ حق پر قائم رہے ہیں۔ ان کی تعداد اس سے یقیناً کم ہے، اگرچہ یہ تعداد بھی بہت بڑی ہے، اور اس میں بعض نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، لیکن قابل ذکر افراد میں بھی بعض وہ افراد ہیں جن کا شمار امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب میں بھی ہوتا ہے، بلکہ وہ انہی کے اصحاب میں شمار کیے جاتے ہیں، اور بعض کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں کیا جاتا ہے۔ اس لیے ذیل میں صرف دوسری قسم کے چند نمائندہ اسماء گرامی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک سامعین ہم نے کل پڑھا تھا، اس سے آگے اب ہم نام بنام ان تمام اصحاب کے بارے میں پڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہیں ابان بن تغلب۔ ابان بن تغلب کوفے کے رہنے والے تھے، قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتے تھے، اور انتہائی سقہ قسم کے انسان تھے۔ علم قراءت میں ان کا اپنا ایک مقام تھا، اور ان کی اپنی ایک قرأت تھی جو قراء کے درمیان مشہور ہے۔ انہوں نے امام سجاد علیہ السلام سے بھی کسب فیض کیا ہے، لیکن امام باقر علیہ السلام نے انہیں اپنے دور میں حکم دیا تھا کہ مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ دیں کہ میں اپنے اصحاب میں ان جیسے افراد کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے 30,000 حدیثیں حفظ کی تھیں۔ امام کی طرف سے مناظرہ کرنے پر مامور تھے تاکہ احقاق حق کا سلسلہ برقرار رہے۔ سن 141 ہجری میں وفات پائی، اور امام صادق علیہ السلام نے ان کی وفات پر انتہائی حزن و الم کا اظہار فرمایا۔ روایات میں ہے کہ ابان مدینہ آ جاتے تھے تو مسجد مدینہ طالبان علوم و روایات کے مجمع سے پر ہو جاتی تھی، اور ہر شخص ابان کی زبان سے احادیث سننے کا مشتاق رہا کرتا تھا۔ دوسرے نمبر پہ جن صحابی کا نام ہے وہ ہیں اسحاق بن عمار سیرفی کوفی۔ سواد یہ ریف یہ چھوٹی ہے، سیرفی اور کوفی۔ اچھا جی، اسحاق بن عمار شیوخ احادیث میں شمار ہوتے تھے، اور انتہائی درجے کے مرد ثقہ تھے۔ سقہ ہے سے قاف اور ہے، مرد ثقہ تھے۔ ان کے بھائی یوسف، اسماعیل، قیس اور ان کے بھتیجے علی و بشیر فرزندان اسماعیل بھی سب محدثین کے درمیان نمایاں افراد میں شمار ہوتے تھے۔ ابتدائی دور کے علماء رجال انہیں فقہی المذہب کہا کرتے تھے، توئے ہے چھوٹی ہے اور پھر المذہب کہا کرتے تھے، اور ان کی روایت کو صحیح کے بجائے موثق کا درجہ دیا کرتے تھے۔ موثق کی ہجے میم واو سے اور قاف۔ لیکن شیخ بہائی نے تحقیق فرمائی ہے کہ اس نام کے 2 راوی ہیں، اسحاق بن عمار بن عیان جو امامیہ سے تعلق رکھتے تھے اور مرد معتبر تھے، اور اسحاق بن عمار بن موسیٰ جو فقہی المذہب تھے لیکن موثق تھے۔ اول ذکر
کا ذکر رجال نجاشی میں ہوتا ہے اور ثانی ذکر کا ذکر رجال شیخ میں. اور شیخ بہائی کی یہ تحقیق ایک مدت تک رائج رہی، لیکن آخر میں علامہ طباطبائی بحر العلوم نے یہ تحقیق فرمائی کہ اسحاق بن عمار صرف ایک ہی شخص کا نام ہے اور وہ امامی المذہب اور مرد معتبر تھے، لہٰذا ان کی روایت کو صحیح کا درجہ حاصل ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پہ جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے برید بن معاویہ الاجلی الکندی. ابو القاسم کنیت تھی. وجوہ اصحاب امام میں شمار ہوتے تھے اور امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے حوارین میں تھے. امام صادق ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ دین کے پرچم 4 ہیں: محمد بن مسلم، برید بن معاویہ، لیث بن البختری، ابو بصیر، زراح بن آئین. یہ حضرات نہ ہوتے تو فقہ اہل بیت علیہ السلام مٹ کر رہ جاتی. انہوں نے سن 1950 ہجری میں وفات پائی اور ان کے فرزند قاسم بن برید بھی رواتو اصحاب امام صادق علیہ السلام میں شمار کیے جاتے ہیں. چوتھے نمبر پہ ذکر ہے ابو حمزہ السمالی. السمالی بھی سے الف لام سے میم الف لام چھوٹی. امام صادق علیہ السلام ان سے فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں دیکھ کر میرے دل کو سکون ہوتا ہے. ایک مرتبہ ان کی لڑکی گر پڑی اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو جراح کو علاج کے لیے لایا گیا اور وہ بیٹی کی حالت دیکھ کر رو پڑے. قدرت کو اس انداز پر اس قدر رحم آ گیا کہ ہاتھ خود بخود درست ہو گیا. سبحان اللہ. اور جراح شکستگی کے آثار تلاش کرتا رہ گیا. یہ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر رہے اور اکثر زیارت امیر المومنین کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے تو فقہائے شیعہ کا مجمع لگ جاتا تھا اور لوگ ان سے علمی استفادہ کیا کرتے تھے. سن 150 ہجری میں وفات پائی. 5ویں نمبر پہ جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حریز بن عبداللہ سجستانی. اصلاً کوفہ کے رہنے والے تھے لیکن غرض تجارت سجستان جایا کرتے تھے، اس لیے سجستانی کے لقب سے مشہور ہو گئے. ان کی کتاب الصلوات علماء کے درمیان کافی شہرت کی مالک ہے. اچھا اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. ان کی کتاب الصلوات علماء کے درمیان کافی شہرت کی مالک ہے. 6 نمبر پہ جو صحابی ہیں حمران بن آئین شیبانی. ہے میم رے الف نون بن آئین الف عین یہ نون شیبانی. زرارہ کے بھائی تھے. امام باقر علیہ السلام نے انہیں شیعہ ہونے کی سند دی تھی اور ان کی وفات پر فرمایا تھا کہ ایک مرد مومن کا انتقال ہو گیا. حمران نے ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کے شیعوں کی تعداد اس قدر قلیل ہے کہ ایک بکری کا گوشت بھی ختم نہیں کر سکتے. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین کے واقعی مخلصین صرف ابو ذر اور مقداد تھے اور عمار بھی ان میں شامل ہو گئے. 7ویں نمبر پہ صحابی کا نام ہے زرارہ بن آئین. امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت کے مالک تھے، یہاں تک کہ آپ نے فیض بن مختار سے فرمایا تھا کہ زرارہ نہ ہوتے تو میرے پدر بزرگوار کی حدیثیں ختم ہو جاتی. یونس بن عمار نے امام صادق علیہ السلام کے سامنے زرارہ کے حوالے سے امام باقر کی ایک حدیث نقل کی تو آپ نے فرمایا زرارہ نے نقل کیا ہے تو صحیح ہی کیا ہوگا. جمیل بن زرار نے کہا کہ ہم لوگ زرارہ سے کے سامنے طفل مکتب نظر آیا کرتے تھے. امام صادق نے فرمایا کہ تمہارا نام فہرست اہل جنت میں بغیر الف کے لکھا ہے. تو عرض کی کہ میرا اصلی نام عبد ربا ہے. زرارہ تو بعد میں مشہور ہو گیا. امام صادق علیہ السلام کے انتقال کے 2 ماہ بعد انہوں نے بھی انتقال کیا لیکن اپنے پیچھے اولاد کا ایک سلسلہ چھوڑ گئے جو اہل علم و فضل اور مروجین دین و مذہب تھے. 8ویں نمبر پہ جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے صفوان بن مہران جمال اسدی کوفی. کوفہ کے رہنے والے تھے اور اونٹوں کو کرائے پر چلانے کا کاروبار کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ امام مسیح کاظم نے فرمایا کہ اپنے اونٹ ہارون کو کرائے پر دیتے ہو؟ تو عرض کی کہ فقط راہ مکہ میں. فرمایا کہ جب تک وہ واپس نہ آ جائے تم یہ آرزو رکھتے ہو کہ وہ واپس آ جائے تو میرے اونٹ اور میرا کرایہ مل جائے؟ عرض کی بے شک.
فرمایا کہ ظالم کی بقا کی آرزو کرنے والا بھی روز قیامت انہی کے ساتھ محشور ہوگا۔ تو صفوان نے یہ سن کر سارے اونٹ بیچ ڈالے، اور ہارون کو یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اگر تمہارا اچھا سابقہ نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کرا دیتا۔ زیارت وارثہ، زیارت اربعین اور دعائے علقمہ کی روایت صفوان ہی سے وارد ہوئی ہے، اور یہی ایک مدت تک امام صادق علیہ السلام کو مدینے سے کوفے لاتے رہے، اور خود بھی 20 سال تک برابر قبر امیر المومنین کے قریب جا کر نماز ادا کرتے رہے۔ 9 نمبر پہ جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے عبداللہ بن ابی یافور۔ امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے حوارئین میں شمار ہوتے تھے، حضرت پر مکمل ایمان و اعتماد رکھتے تھے، اور حضرت نے بھی بار بار ان کے حق میں دعائے رحمت کی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی زندگی ہی میں طاعون میں انتقال فرمایا تو حضرت نے مفضل بن عمر کے خط میں بے حد مدح و ثنا فرمائی، اور فرمایا کہ میں نے ان سے زیادہ خدا اور رسول اور امام کی اطاعت کرنے والا نہیں دیکھا ہے۔ 10ویں نمبر پہ جن صحابی کا ذکر ہے وہ ہے فضیل بن یسیار البصری۔ ابو القاسم کنیت تھی، جلیل القدر اصحاب امام صادق علیہ السلام میں تھے اور اصحاب اجماع میں شمار ہوتے تھے، لیکن ان کی روایت کی صحت پر تمام علماء کا اجتماع و اتفاق تھا، اور امام صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جسے اہل جنت کو دیکھنا ہو وہ فضیل کے چہرے کو دیکھ لے۔ 11ویں نمبر پہ جو صحابی ہیں ان کا نام ہے فیض بن المختار الکوفی۔ امام باقر علیہ السلام و صادق علیہ السلام کاظم کے اصحاب اور روات میں شمار ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اپنے وصی کا تعارف کرائیے، تو آپ اندر تشریف لے گئے اور فیض کو بھی بلا لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد امام موسی کاظم ہاتھ میں تازیانہ لیے ہوئے وارد ہوئے۔ تقریباً 5 سال کی عمر تھی۔ امام صادق علیہ السلام نے وصی کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ فرزند یہ تازیانہ کیسا ہے؟ عرض کی میرا بھائی علی اس سے سب کو مار رہا تھا تو میں نے اس سے چھین لیا۔ فرمایا فیض یہ ہے میرا وصی اور جانشین۔ عرض کی مولا کچھ اور وضاحت فرمائیں۔ فرمایا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وراثت میں مجھ تک پہنچے ہیں، اور میں نے اس فرزند کو وارث بنا دیا ہے۔ عرض کی مولا کچھ اور وضاحت فرمائیں۔ فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار دعا کیا کرتے تھے تو میں آمین کہتا تھا، اور میں دعا کرتا ہوں تو یہ فرزند آمین کہتا ہے۔ عرض کی مولا مزید ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ پدر بزرگوار آرام فرمانا چاہتے تھے تو میں اپنے بازو کو تکیہ بنا دیا کرتا تھا، اور میں آرام کرنا چاہتا ہوں تو یہ سہارا دیتا ہے، لہٰذا اس کی امامت کا اقرار کرو اور اپنے محظوظ اصحاب تک اس امر کی اطلاع پہنچا دو۔ فیض نے امام موسیٰ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پلٹ کر یونس بن طبیان سے اس واقعے کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں خود امام علیہ السلام کی زبان سے اس کی تصدیق کراؤں گا۔ یہ کہہ کر در دولت پر حاضر ہوئے تو حضرت نے اندر سے پکار کر فرمایا یونس تحقیق مت کرو، جو کچھ فیض نے بیان کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ واہ! آئیے اگلے صحابی کو دیکھتے ہیں۔ 12ویں نمبر پہ لیس بن البختری، لام یہ سے ہے، لیس ابو بصیر کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کا شمار بھی ان نیک کردار افراد میں ہوتا ہے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے اور جنہیں اصحاب جماع میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان کی روایات کی صحت پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ ابو بصیر کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم علبہ بن درا الاسدی کے وقت آخر پر موجود تھے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ میں نے عرض کی، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ نے ان کے بارے میں جنت کی ضمانت لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سچ کہا ہے، تو میں نے گریہ شروع کر دیا کہ کاش یہ شرف مجھے بھی حاصل ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا بھی ضامن ہوں۔ میں نے عرض کی کہ اپنے
آباء و اجداد سے بھی سفارش فرما دیجئے۔ فرمایا کہ وہ بھی ضامن ہیں۔ عرض کی رب العالمین سے بھی شفاعت کر دیں۔ فرمایا کہ وہ بھی ضامن ہیں، اور جو شخص بھی اہل بیت کی محبت میں راسخ اور صاحب کردار ہوگا، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جنت کے ذمہ دار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ آگے چلتے ہیں 13 نمبر پہ جن صحابی کا ذکر ہے، ان کا نام ہے محمد علی بن نعمان کوفی۔ ابو جعفر کنیت تھی اور کوفے میں طاق المحامل میں دکان رکھے ہوئے تھے، اس لیے مومن طاق کے لقب سے مشہور تھے، اور دشمن ان کی حاضر جوابی سے عاجز آ کر انہیں شیطان طاق کہا کرتے تھے۔ علم کلام اور مناظرے کے ماہر تھے، مختلف کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ ابو حنیفہ سے بار بار مناظرہ فرمایا تھا، چنانچہ ایک مرتبہ ابو حنیفہ نے عقیدہ رجت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے 500 اشرفی قرض دے دو، رجت میں لے لینا۔ ابو جعفر نے کہا کہ میں حاضر ہوں، لیکن تم ضمانت لے کر آؤ کہ رجت میں تم انسان ہی کی شکل میں آؤ گے، ورنہ بندر کی شکل میں آئے تو میں کس سے مطالبہ کروں گا؟ امام صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو حنیفہ نے یہ طنز کیا کہ اب تو تمہارے امام مر چکے ہیں۔ تو ابو جعفر نے برجستہ کہا کہ تمہارا امام تو وقت معلوم تک زندہ رہے گا، تمہیں کیا فکر ہے؟ ایک دن ابو حنیفہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دور سے ابو جعفر کو آتے دیکھا تو کہا کہ دیکھو شیطان آ رہا ہے۔ ابو جعفر نے اس جملے کو سن لیا اور فوراً قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر دی، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے شیاطین کو کافرین کی طرف بھیج دیا ہے تاکہ وہ ہمیشہ انہیں اذیت دیتے رہیں، اور یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اگلا پیراگراف ہے، کوفے میں ایک مرد خارجی ضحاک، ضاد ہے الف کاف، ضحاک نامی تھا، اپنے کو امیر المومنین کہا کرتا تھا اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیا کرتا تھا۔ ایک دن مومن طاق ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے تمہارے عدل و انصاف کی بہت تعریف سنی ہے، لہٰذا میں تمہارے اصحاب میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے موقع غنیمت جان کر خوش آمدید کہا اور اصحاب میں شامل کر لیا۔ مومن طاق نے کہا کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کے مخالف کیوں ہیں؟ اس نے کہا انہوں نے صفین میں حکم قبول کر لیا تھا اور یہ اسلام کے خلاف ہے۔ مومن طاق نے کہا کہ میں آپ سے اس موضوع پر بحث کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اپنی بات ثابت کر دی تو آپ کے مرتبے کا قائل ہو جاؤں گا، لیکن بحث میں فیصلہ کون کرے گا؟ بغیر ثالث کے فیصلہ ممکن نہیں ہے۔ ضحاک نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کو حکم دیا۔ مومن طاق نے تجویز کو منظور کرتے ہوئے کہا کہ ایھا الناس، اس شخص نے حکم منظور کر لیا ہے، لہٰذا یہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ لوگوں نے اس قدر مارا کہ بے دم ہو گیا۔ اگلے صحابی ہیں، 14 نمبر ہے، محمد بن مسلم بن ریاح الطحان الثقفی الکوفی، بزرگان اصحاب امام باقر علیہ السلام و صادق علیہ السلام میں تھے۔ ان کی روایات کی صحت پر علماء کا اجماع و اتفاق ہے۔ مدینے میں 4 سال قیام کر کے 30,000 حدیثیں امام باقر علیہ السلام سے اور 16,000 حدیثیں امام صادق علیہ السلام سے حاصل کی تھیں۔ عبداللہ بن ابی یعفور نے امام صادق سے دریافت کیا کہ اگر آپ تک رسائی ممکن نہ ہو تو احکام دین کو کس سے اخذ کیا جائے؟ فرمایا محمد بن مسلم میں کیا خرابی ہے؟ وہ تو میرے پدر بزرگوار کی نزدیک بھی بہت محترم تھے۔ محمد بن مسلم کا بیان ہے کہ ایک رات ایک عورت نے میرے دروازے پر دق الباب کیا اور یہ مسئلہ دریافت کیا کہ اگر عورت مر جائے اور شکم میں بچہ زندہ ہو تو کیا کیا جائے؟ میں نے کہا کہ امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں امام محمد علیہ السلام لکھا ہے یہاں پہ سلسلے میں فرمایا ہے کہ شکم کو چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے، مگر میں ایک گوشہ نشین انسان ہوں، تجھے میرا پتہ ہے، کس نے بتایا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ ابو حنیفہ کے سامنے پیش آیا تھا، انہیں جواب نہیں معلوم تھا تو مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ دوسرے دن میں مسجد میں وارد ہوا تو دیکھا کہ ابو حنیفہ اس مسئلے کو اپنے نام سے بیان کر رہے ہیں۔ میں نے اشارہ کیا کہ میں یہاں موجود ہوں تو گھبرا کر کہا کہ ایک لمحے کو تو زندہ رہنے دو۔ تو تواریخ کی بنا پر محمد بن مسلم ایک دولت مند انسان تھے۔ امام باقر علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ تواضع سے کام لیا کرو، تو سارا کاروبار چھوڑ کر کھجور بیچنے لگے۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ یہ کام آپ کے شایان نشان نہیں ہے، تو آٹا پیسنے کی چکی لگا لی اور اسی بنا پر انہیں
تہان کہا جاتا ہے، توئے ہے الف نون، تہان کہا جانے لگا۔ یہ آگے چلتے ہیں، اگلے صحابی ہیں، 15 نمبر ہے معاذ بن کثیر الکسائی الکوفی، شیوخ اصحاب امام صادق علیہ السلام میں شمار ہوتے ہیں۔ امام مسیح کاظم کی امامت کی نص کے راویوں میں شمار ہوتے ہیں۔ کرباس فروشی کا کام کرتے تھے، جب کاروبار بند کیا گیا تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کاروبار بند کر دینا کار شیطانی ہے، کاروبار بند کر دینے سے 2/3 عقل معطل ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں بے پناہ مجمع دیکھ کر امام سے عرض کی امثال حجاج بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے قریب بلا کر فرمایا کہ یہ تو مجمع ہے، ورنہ اصل حاجی تم لوگ ہو اور خدا تمہارے ہی جیسے افراد کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اگلے صحابی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ 16 نمبر پہ لکھے ہیں معالا بن حنیس بازار کوفی، میم این لام چھوٹی ہے اور اس کے اوپر کھڑا الف ہے۔ معالا بن حنیس بازار کوفی، ان کا شمار بھی اولیاء اللہ اور اہل جنت میں ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے گھر کے امور کا نگراں مقرر کر دیا تھا اور آپ پر بے حد اعتماد فرماتے تھے، بلکہ داؤد بن علی نے اسی محبت اور اعتماد کی بنا پر انہیں قتل کر دیا تھا۔ تو جب امام صادق کو حادثے کی اطلاع ملی تو مکے سے تشریف لے آئے اور داؤد بن علی کے پاس جا کر فرمایا کہ تو نے اس شخص کو قتل کیا ہے جو خدا کی بارگاہ میں تجھ سے یقیناً بہتر تھا، تو یاد رکھنا کہ معلّہ کی منزل جنت الفردوس ہے۔ اس نے معذرت کی کہ میں نے نہیں قتل کیا ہے بلکہ انہیں سیرافی نے قتل کیا ہے، تو آپ نے سیرافی سے انتقام لیا اور اسے قتل کرا دیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے آخر شب سر سجدے میں رکھ کر داؤد بن علی کے حق میں بد دعا کی تو تھوڑی دیر کے بعد ان کے گھر گریہ وزاری کی آوازیں بلند ہو گئیں اور معلوم ہوا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ 17ویں نمبر پہ جو صحابی ہیں ان کا نام ہے حشام بن محمد بن الصائب الکلبی، سین الف حمزہ بے ہے صائب الکلبی، ابو المنظر کنیت تھی، علم الانصاب کے ماہر تھے۔ ایک عارضے کی بنا پر حافظہ خراب ہو گیا تھا اور سب بھول گئے تھے، تو امام صادق علیہ السلام نے فریاد کی کہ آپ نے ایک جام عنایت فرمایا اور اسے پی لیا تو پورا حافظہ واپس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ان سے بے حد محبت فرماتے تھے اور علم الانصاب میں مشہور نصاب کلبی انہی کی ہے۔ آگے چلتے ہیں 18ویں نمبر پہ جس صحابی کا نام ہے یونس بن طبیان کوفی۔ بعض علماء درجال نے ان کے بارے میں تشکیک کی ہے، لیکن محدث نوری نے خاتمہ مستدرک میں ان کی وثاقت کے دلائل تحریر فرمائے ہیں اور امام صادق کی طرف سے دعائے رحمت بلکہ بشارت جنت کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کے مرویات میں امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت، نجف اشرف میں زیارت امیر المومنین کے بعد کی دعا اللہم لا بد من امرک وغیرہ جیسی مشہور زیارتیں اور دعائیں بھی شامل ہیں۔ فجزائے ہم اللہ انا وانا الاسلام وخیر الجزا۔ تو سامعین یہاں پہ اصحاب کا ذکر ختم ہوتا ہے، لیکن اگلا اسی کے آگے جو ایک ہیڈنگ ہے اقوال حکیمانہ، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اقوال دیے ہیں جو کہ کل اقوال ہیں، میں آپ کو بتا دوں 10 اقوال ہیں، وہ میں ایک ایک کر کے پڑھوں گی۔ یہ حکیموں کے اقوال ہیں۔ 1، اے حمران بن عین، ہمیشہ ان لوگوں پر نگاہ رکھو جو دولت اور طاقت میں تم سے کم ہوں، اور انہیں مت دیکھو جو تم سے بالا تر ہوں، کہ اس طرح قناعت بھی پیدا ہوتی ہے اور بارگاہ حدیث سے اضافے کا استحقاق بھی پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ یقین کے ساتھ تھوڑا عمل بھی بے یقینی کے عالم میں کثیر عمل سے بہتر ہوتا ہے۔ بہترین تقوی یہ ہے کہ انسان محرمات سے پرہیز کرے، مومنین کو اذیت نہ دے اور غیبت نہ کرے، اور بہترین زندگی یہ ہے کہ بہترین اخلاق کا مالک ہو، اور نافع ترین مال کا نام قناعت ہے، اور بدترین جہالت خود پسندی ہے۔ 2، حمران، اگر ممکن ہو کہ گھر سے باہر نہ نکلو
کہ باہر آنے میں اپنے کو غیبت، جھوٹ، حسد، ریا، تصنع وغیرہ سے محفوظ رکھنا پڑتا ہے، اور یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ بہترین جگہ کہ انسان کے لیے اس کا گھر ہے جہاں ہر شر سے محفوظ رہتا ہے۔ واضح رہے کہ اس حدیث کے انداز بیان ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں ترک دنیا کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہو جاتا ہے کہ اس میں ترک دنیا کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، بلکہ ترک معصیت کی تعلیم دی گئی ہے، کہ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ گھر میں بیٹھنا ممکن نہیں ہے اور ہزاروں دینی اور دنیاوی ضروریات کے لیے بہرحال باہر آنا پڑتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ جب لوگوں سے ملاقات کرے تو ان گناہوں میں مبتلا نہ ہونے پائے۔ 3، جب بلاؤں پر بلاؤں کا اضافہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاؤں سے عافیت نصیب ہوگی۔ یہ قرآن کے اس ارشاد کی طرف اشارہ ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، یعنی ہر تنگی کے ساتھ سہولت بھی ہے، اور کوئی شے بھی جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس کی ضد کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، جب دنیا کسی شخص کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو دوسرے کی خوبیاں بھی اسی کے حساب سے لکھ دیتی ہے، اور جب منہ پھیر لیتی ہے تو اس کی خوبیاں بھی دوسروں کے حساب میں ڈال دیتی ہے۔ ان بریکٹ دنیا کی بے اعتباری اور بے اعتمادی اس سے بہتر تصویر کشی نہیں ہو سکتی جس کا نقشہ صبح و شام دیکھنے میں آتا رہتا ہے، بریکٹ کلوز۔ نمبر 5، ایک شخص کو وصیت فرمائی کہ اپنا زاد آخرت خود مہیا کرو، اپنا سامان پہلے سے خود روانہ کرو اور اپنے وسیع خود بنو۔ خبردار، اپنے ضروریات کے بارے میں دوسروں پر اعتماد مت کرنا کہ وہ مرنے کے بعد روانہ کر دیں گے۔ نمبر 6، عبداللہ بن خنزب کو نصیحت فرمائی کہ بہترین زندگی کے لیے ضروری ہے کہ رات میں سونا کم کرو اور دن میں باتیں کم کرو۔ رات میں کم سونے کا فائدہ اعمال آخرت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور دن میں کم بات کرنے کا فائدہ محنت و مشقت اور کسب معاش کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے۔ نمبر 7، احتیاط میں سلامتی ہے اور جلد بازی میں شرمندگی۔ تا وقت کام شروع کرنے والا نتیجہ بھی نا وقت ہی حاصل کرتا ہے۔ ہم اہل بیت ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو عاقل، بافہم، فقیہ، حلیم، خوش اخلاق، صابر، صادق اور باوفا ہوتے ہیں، کہ ان سب صفات انبیاء و مرسلین کے ہیں، کیونکہ یہ سب صفات انبیاء و مرسلین کے ہیں، اور جس کے پاس یہ صفات ہوں اسے شکر خدا کرنا چاہیے، اور جو ان صفات سے محروم ہوا اسے رو رو کر دعا کرنا چاہیے کہ رب العالمین ان صفات سے آراستہ بنا دے۔ نمبر 8 کو پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 8 ہے، کسی شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ مروت کے معنی کیا ہیں، تو فرمایا مروت کی حقیقت یہ ہے کہ خدا تمہیں وہاں نہ دیکھے جس جگہ سے منع کیا ہے، اور وہاں سے غائب نہ پائے جس جگہ دیکھنا چاہتا ہے۔ نمبر 9، جو شخص معمولی ذلت کے مقابلے میں جزا و فضا شروع کر دیتا ہے وہ آخر میں بڑی ذلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان بریکٹ یہ ارشاد گرامی ایک مخصوص موقع پر فرمایا گیا ہے جہاں امام علیہ السلام کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ ظالموں کی طرف سے توہین برداشت کر لیں یا پھر احتجاج کریں اور اس کے نتیجے میں قتل وغیرہ جیسے خطرات سامنے آ جائیں، اور ان کے دفاع کرنے کے لیے زیادہ دشوار گزار مراحل کا سامنا کرنا پڑے، بریکٹ کلوز۔ نمبر 10، ابلیس کے پاس غصہ اور عورت سے زیادہ طاقتور کوئی لشکر نہیں ہے۔ اب بریکٹ میں آگے ہے، یہ آخری پوائنٹ تھا نمبر 10، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل بریکٹ میں لکھی ہے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ بریکٹ، ابلیس انسان کو تباہ کرنے کے لیے کبھی غصے کو ذریعہ بناتا ہے اور کبھی عورت کو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ غصے کو ذلیل صفت ہے، کہ غصہ کوئی ذلیل صفت ہے یا عورت کوئی حقیر مخلوق ہے۔ غصہ اپنے موقع پر ایک انتہائی ضروری صفت ہے کہ یہ نہ ہوگا تو انسان بے غیرت اور بے حیا ہو جائے گا، اور اسی طرح عورت اپنے مقام پر ایک انتہائی حسین مخلوق ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن ابلیس اسے گمراہی کے ذریعے کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور اس کا فرض ہے کہ اپنے کو وسائل ابلیس کے طور پر استعمال ہو کر اپنی حیثیت کو تباہ برباد نہ کرے، اور مرد کا بھی فرض ہے کہ جب وہ وسائل ابلیس کے طور پر استعمال ہونے لگے
تو اس سے پرہیز کرے. اور سامعین یہاں پہ یہ بریکٹ کلوز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم آج کے آڈیو کو یہیں اختتام کرتے ہیں، کیونکہ جو اگلا ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، جو کہ ہم نے اس وقت تک پڑھ لیا ہے پیج نمبر 351 تک، اور ہم یہاں تک میں ابھی اس کے اوپر لکھ رہی ہوں کہ یہ فنش ہو گیا ہے. اور ہم اب اگلا جو پڑھیں گے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو اسی آڈیو میں بتا دوں کہ اس کا ٹاپک نام ہے فقہ جعفریہ کیا ہے. تو ہے نا آپ کو بھی شوق مزید اس کے بارے میں پڑھنے کا، اور مجھے بھی. ہم مل کر اس مستند کتاب سے پڑھیں گے جو کہ 352 پیج سے اس کا آغاز ہوگا. یہ انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں پڑھتے ہیں. بس انتظار کیجئے، جلدی سے جلدی ہم اپنے کام ختم کر کے اس کتاب کے اس حصے پہ پہنچیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ضرور بتائیے گا کہ جو آپ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جو ہم مل کے کتاب پڑھ رہے ہیں، اس سے آپ یقیناً جو استفادہ حاصل کر رہے ہیں، تعلیمات چہارد معصومین آپ تک پہنچ رہی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی زندگی میں اس سے تبدیلی آ رہی ہے، پازیٹیو تبدیلی، اور آپ بہت کچھ وہ کرنے لگے ہیں جو ہمارے ائمہ نے ہمیں ہدایات کی ہیں. تو اگلی آڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.